الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ عزیز بزرگوں اور ملت اسلامیہ کے قابل قدر نوجوانوں، گزشتہ جمعے کے اندر آپ حضرات کے سامنے زندگی اور موت کے حوالے سے کچھ باتیں بیان کی گئی تھی کہ زندگی جو اللہ رب العزت نے ہم سب کو عنایت کی ہے، یہ زندگی فنا ہونے والی ہے۔ یہ سانس اور یہ لمحات جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کیے ہیں، یہ سب ختم ہوں گے۔ اللہ نے کچھ جاندار مخلوق اور کچھ بے جان مخلوق اس دنیا کے اندر پیدا کی۔ بے جان مخلوق وہ اس کو بھی اس فنا ہونا ہے، اور جاندار مخلوق اللہ نے اس کے لیے موت کا راستہ متعین کیا کہ موت کے ذریعے اس کی زندگی کو ختم کیا جائے گا۔ اور موت بھی ایسی کہ اللہ نے اس موت کا کوئی وقت، اللہ نے اس موت کا کوئی لمحہ، اس موت کی کوئی جگہ، اس موت کا کوئی طریقہ متعین نہیں کیا ہے کہ انسان کی زندگی کا اختتام کس طریقے سے ہوگا۔ آیا اس کو سکون اور چین کی موت آئے گی؟ آیا وہ جیسی چاہتا ہے ایسی موت اس کو نصیب ہوگی؟ کسی بات کی کوئی گارنٹی اور کسی کو کوئی پرچہ اللہ رب العزت نے لکھ کر کے نہیں دیا ہے کہ تیری زندگی کا اختتام اس طریقے سے ہوگا۔ قرآن کریم کہتا ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، نہ کوئی انسان یہ جانتا ہے کہ اس کو موت کہاں آئے گی اور کس جگہ آئے گی اور کیسے آئے گی۔ ہاں، اللہ رب العزت نے موت کا ایک بہانہ، موت کا ایک وقت متعین کیا ہے، لیکن ہمیں اور آپ کو وہ معلوم نہیں۔ جب موت کا وقت آتا ہے انسان موت کی جانب خود بخود کھنچتا ہوا چلا جاتا ہے۔ جب انسان کے لیے مرنے کا وقت آتا ہے تو انسان اپنی گزشتہ اپنی ساری زندگی کو بھلا بیٹھتا ہے، اپنے تمام اعمالوں کو، اپنے تمام کارناموں کو وہ انسان بھول جاتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ موت اس کو آ دبوچ لیتی ہے۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا ہے، وزراء ایک طرف بیٹھے ہوئے ہیں اور بہت سے لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک شخص حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آ کر کے بیٹھتے ہیں اور ایک وزیر کو گھور گھور کر کے دیکھتے ہیں۔ وہ وزیر گھبراتے ہیں اور گھبرا کر جب مجلس کا اختتام ہوتا ہے اس وزیر نے حضرت سلیمان سے پوچھا کہ آخر یہ شخص کون ہے جو میری جانب گھور گھور کر کے دیکھ رہا تھا؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ موت کا فرشتہ حضرت اسرائیل علیہ السلام ہے، اللہ کے حکم سے یہاں پر آئے تھے۔ تو اس وزیر نے کہا کہ میری طبیعت کے اندر بشاشت نہیں ہے، میری طبیعت گھبرا رہی ہے، میں چاہتا ہوں کہ فلاں جگہ پر میں چلا جاؤں۔ اللہ نے آپ کو حکومت اور سلطنت عطا کی ہے، آپ کی حکومت ہواؤں کے اوپر بھی ہے، آپ کی حکومت جناتوں کے اوپر بھی ہے، چنانچہ آپ مجھے ہواؤں کے ذریعے فلاں جگہ پر پہنچا دیجئے۔ بعض تواریخ کی کتابوں کے اندر لکھا کہ اس جگہ کا نام بوماس تھا۔ حضرت سلیمان نے ہوا کو حکم دیا کہ اس وزیر کو فلاں جگہ پہنچا دیا جائے۔ چند لمحوں کے اندر ہوا نے اس وزیر کو اس جگہ پر پہنچایا اور وہاں پر جا کر کے اس کی رخ کو
मलकुल मौत ने कब्ज कर लिया। उसके बाद जब वो मलकुल मौत का फरिश्ता हजरत सुलेमान के पास में दोबारा उनकी हाजिरी हुई है, हजरत सुलेमान ने पूछा और मालूम किया कि आपने उस वजीर को घूर घूर कर क्यों देखा? तो मौत के फरिश्ते ने कहा कि इसकी मौत के चंद लम्हात बाकी थे और मैं ये सोच रहा था कि ये अभी यहाँ पर बाकी है और इसकी मौत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वहां पर लिखी है, आखिर ये उस जगह कैसे पहुंचेगा, इसलिए मैं उसको देख रहा था। लेकिन मैंने देखा कि चंद लम्हों के अंदर हवा ने उसको वहां पर पहुंचा दिया और वक्त पर उसकी मौत को उस फरिश्ते ने उसकी रूह को कब्ज कर लिया, उसको मौत आ गई। तो कुरान करीम कहता है वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्जिन तमूत, कि हमने मौत का वक्त मुतय्यन किया है लेकिन इंसान को मालूम नहीं कि उसको मौत किस तरीके से आएगी। बाज दफा इंसान खुद ब खुद अपने आप को मौत तक खींच करके ले जाता है और उसको उसका जर्रा बराबर भी एहसास नहीं होता। बाज मरतबा इंसान अपनी खुशियों के सामान को तलाश करता है और दूसरी जानिब उसका कफन बाजार के अंदर आ चुका होता है। बाज मरतबा इंसान शादियों की खुशियों में मशगूल होता है और वहीं पर मौत का फरिश्ता उसके चक्कर काटता है। आपने देखा कि बहुत से शादियों के घरानों के अंदर मय्यतें उस घर से निकलती है जहां पर खुशी का माहौल था, चंद मिनटों के अंदर, चंद लम्हात के अंदर वहां का माहौल मातम के अंदर तब्दील हो जाता है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि मैंने ये जिंदगी अता की है और ये जिंदगी फना होने वाली है। इस जिंदगी फना कब हो जाए, ये जिंदगी कब खत्म हो जाए, इसका कोई भरोसा नहीं। और इस मौत के बाद इंसान को किन लम्हात से गुजरना है। मौत के बाद उसकी कब्र की जिंदगी है, उसके सवाल और किताब का सामना उससे है और तरह तरह की जिंदगी उसके सामने है। आया फिर वो जन्नत में जाएगा या जहन्नम में जाएगा। जब इंसान को मालूम हो गया कि मौत तुझे आनी है और मौत के बाद तुझे कब्र के अंदर भी जाना है, वहां भी सवालों का जवाब देना है, उसके बाद हशर का मैदान भी कायम होगा, वहां पर भी अल्लाह रब्बुल इज्जत हिसाब और किताब लेंगे, वहां भी तुझे अपनी पूरी जिंदगी का हिसाब देना है और उसके बाद न जाने तेरे आमाल कैसे हैं, आया वो अल्लाह के दरबार में कबूल है या नहीं है, तुझे जन्नत मिले या जहन्नम मिले। तो अक्लमंद इंसान के लिए बात यह है कि आज वो अपनी जिंदगी के लम्हात के अंदर नेक अमल करे और अपने आप को गुनाहों से बचाकर नाफरमानी वाली जिंदगी इख्तियार न करके अपने आप को अल्लाह का मुकर्रब बंदा बनाए, ताकि जब इस दुनिया से उसकी आंखें बंद हो जाए, वो इस दुनिया से चला जाए तो उसकी आखिरत की जिंदगी भी ऐसी ही खुशनुमा हो जिस तरह वो दुनिया के अंदर खुश और खुर्रम जिंदगी गुजार रहा है। इंसान अपनी जिंदगी के अंदर नमाज पढ़ता है, ज़कात अदा करता है, सदका और खैरात करता है, बढ़ चढ़कर नेक काम करता है, उसका अज्र बराबर मिलता है। लेकिन जब मौत उसको आदमोच लेती है, जब मौत उसके ऊपर तारी हो जाती है, तो सब सिलसिला खत्म हो जाता है। इंसान एक मर्तबा अल्लाहु अकबर कहने की ताकत नहीं रखता। मौत आई, जिंदगी के अंदर अमल का एक सिलसिला खत्म, नेक काम करता है उसको सवाब मिलता है, लेकिन मरने के बाद भी इसे चंद चीजों की जरूरत है। नेक आमाल की उस वक्त में और भी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जब इंसान की आंख बंद होती है तो पूरा मंजरनामा उसके सामने होता है, पूरी जिंदगी के कारनामे उसके सामने होते हैं, कितने गुनाह किए हैं और कितने नेक आमाल किए हैं। अगर खुदा ना खास्ता हमारे गुनाह और हमारी नाफरमानियां नेक कामों के ऊपर गालिब आ गई, उस वक्त में सिवाय कफे अफसोस मलने के आप कुछ नहीं कर सकते। इंसान सिर्फ सोचता है, तो उस वक्त में आमाल की जरूरत है, नेक आमाल की, सदक़े जारिया की, ईसाल सवाब की। आखिर ये ईसाल सवाब है क्या? ईसाल सवाब ये है कि जब आप अपनी जिंदगी के तमाम लम्हात को पूरा कर देते हैं और इस दुनिया से फना हो जाते हैं, इस दुनिया से पर्दा फरमा जाते हैं, उसके बाद जो आमाल का एक जखीरा आपको मिलता है उसको कहते हैं ईसाल सवाब। लेकिन वो ईसाल सवाब आपको किस तरीके से पहुंचेगा और कैसे वो आपके लिए ईसाल सवाब बनेगा, उसकी बहुत सी शक्लें हैं। तीन चीजें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई, इज़ा मातल इंसान इनक़ता अन्हु अमलु, जब इंसान को मौत आ जाती है, जिंदगी खत्म हो जाती है,
تو اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. لیکن 3 چیزیں ایسی ہیں کہ مرنے کے بعد بھی اس کو برابر اس کا ثواب ملتا رہتا ہے. مرنے کے بعد برابر اس کے نامہ اعمال میں اجر لکھا جاتا ہے. الا من صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ کا کر دینا. انسان دنیا سے چلا جائے لیکن ایک ایسا صدقہ اس نے کیا ہے، برابر اس کے جانے کے بعد اس کے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جا رہا ہے. مثلا آپ نے مسجد، مدرسہ، مسافر خانہ یا نل یا بوری یا کنویں یا پیڑ یا درخت آپ نے ایسے لگا دیے جن کے ذریعے مخلوق ہمیشہ فائدہ اٹھاتی رہے. تو جب تک مخلوق اس سے فائدہ اٹھاتی رہے گی آپ قبر کے اندر لیٹیں گے اور برابر اس کا ثواب ملتا رہے گا. آپ نے مسجد کی تعمیر کے اندر حصہ لیا، مدرسوں کی تعمیر کے اندر حصہ لیا، ان کے فروغ کا آپ ذریعہ بنے. آپ نے کہیں پر سمرسیبل یا نل کا لگوا دیا، آپ نے کہیں پر درخت لگوا دیا کہ مسافر آتے ہیں اور اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں. آپ قبر کے اندر لیتے ہوئے ہیں اور برابر اس کا ثواب آپ کو مل رہا ہے. اور اللہ کی ذات سے امید یہ ہے کہ اگر وہ عمل جو آپ نے کیا ہے خدا نہ خواستہ ختم بھی ہو جائے تو اللہ کی ذات سے امید یہ ہے کہ آپ کی پکی اور سچی نیت جو اس وقت تھی کہ میرے مرنے کے بعد مجھے اس کا ثواب ملتا رہے، تو اللہ رب العزت کی ذات سے امید یہ ہے کہ اس کے بعد بھی آپ کو قیامت تک اس کا ثواب ملتا رہے گا. دوسری چیز اللہ کے نبی نے بیان فرمایا علم ينتفع به، ایسا علم حاصل کیا جو اس کو فائدہ پہنچانے والا ہے. علم حدیث آپ نے پڑھا، علم قرآن آپ نے حاصل کیا، اس کو دوسروں تک پہنچایا اور وہ ایک سلسلہ چلتا چلا گیا. آپ اس دنیا سے چلے گئے لیکن آپ کے شاگرد جنہوں نے آپ سے سیکھا، آپ سے قرآن پڑھا اور وہ سلسلہ چل رہا ہے، برابر آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. تیسری چیز اولاد صالح يدعو له، نیک اولاد آپ دنیا کے اندر چھوڑ کر کے گئے ہیں، اس کا ثواب بھی آپ کو برابر ملتا ہے. اپنی زندگی کے اندر اپنی اولاد کو نیک بنایا، نمازی پرہیزگار بنایا، نماز کا عادی بنایا، صدقہ و خیرات کرنے کا عادی بنایا، تو اس کا ثواب بھی آپ کو برابر ملتا رہے گا. اس لیے کہ آج ہمارے گھرانوں کے اندر اگر ہماری اولادیں نیک ہوتی ہیں تو وہ اولاد کچھ پڑھ کر کے پہنچائے یا نہ پہنچائے، اس کے نیک ہونے کی وجہ سے اس کے اخلاق، اس کے کارنامے اس کے والدین کے لیے برابر ایصال ثواب کا ذریعہ ہے. اور اگر وہ اولاد، وہ نیک اولاد جو چھوڑ کر کے گیا ہے، اگر اپنے والدین کے لیے قرآن کریم پر برکتیں پہنچاتی ہے اور نیک کام کرتی ہے، صدقہ و خیرات کرتی ہے، تو یہ تو سونے پر سہاگا ہے. لیکن آج ہم نے ان تمام چیزوں سے قطع نظر کرتے ہوئے، آخرت کی زندگی کو بھلاتے ہوئے، موت کو بھلاتے ہوئے، اپنی اولاد کو نیک بنانے کے لیے مسجد اور مدرسوں کا رخ نہیں کراتے، ہم اپنی اولاد کو نیک بنانے کے لیے اسکولوں کا رخ کراتے ہیں. میں ابھی صبح ہی ایک ویڈیو سامنے آئی، 30 سیکنڈ کی ایک ویڈیو، میں نے دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے سے 2 بچی ہیں جن کی عمر تقریباً 7-8 سال کی ہے، اور مسجد کے امام صاحب نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ اسکول کے اندر تمہیں کون سی دعا یاد کرائی گئی ہے؟ تو ان بچوں نے کہا کہ ہمیں کھانا کھانے سے پہلے دعا یاد کرائی گئی ہے. ان بچوں نے وہ دعا سنائی تو وہ ایک ہندو کتابوں کا ایک گیت تھا جس کو وہ اپنی مندروں کے اندر پڑھتے ہیں. ہمارے چھوٹے چھوٹے سے بچے اسکولوں کے اندر جا کر کے یہ سب سیکھتے ہیں. اگر ہمیں اپنی آخرت درست کرنی ہے، بچوں کی زندگی کو سنوارنا ہے، تو اس سے پہلے ہمیں اپنی مسجد اور مدرسوں کا بھی رخ کرنا ہوگا. اپنے بچوں کو پہلے دینی تعلیم دیجیے، ان کو دین سے ایسا آراستہ کیجیے کہ ان کے عقیدوں کے اوپر، ان کے ایمان کے اوپر کسی طرح کا کوئی کالج، کوئی اسکول، دنیا کی کسی طرح کی کوئی تعلیم ان کے اوپر غالب نہ آئے، ان کے ایمان کا سودا نہ کرے، ان کے ایمان کو نہ لوٹے. آج ہماری کتنی بچیاں ہیں اور کتنے بچے ہیں کہ آج ہم نے صرف یہ بہانہ کر کے کیا دنیاوی تعلیم کی ضرورت نہیں ہے اس لیے ہم انہیں دنیاوی تعلیم دیتے ہیں. ضرور دیجیے دنیاوی تعلیم، لیکن آپ انہیں پہلے پکا سچا مسلمان بنائیے تاکہ وہ دنیاوی تعلیم آپ کے ایمان کو نہ بگاڑ سکے، آپ کے ایمان کو خراب نہ کر سکے. اپنے بچوں کو پہلے اصلاحی تعلیم دیجیے، دینی تعلیم دیجیے، انہیں کلمہ سکھلائیے، انہیں نمازیں سکھلائیے، تاکہ آپ کے جانے کے بعد وہ آپ کے لیے ایک ذخیرہ ہو اور آپ کے لیے برابر ایصال ثواب بنتے رہے، برابر آپ کے لیے اجر اور نیک کاموں کا ایک ذریعہ بنتے رہے. اور اس کے بعد
اللہ کے نبی نے یہ 3 چیزیں بیان فرمائی. اس کے بعد 2 چیزیں آپ کے سامنے ہیں. اس کے بعد بات ختم کہ ایصال ثواب آپ کس طریقے سے کر سکتے ہیں. انسان اپنی ایک بدنی عبادت کے ذریعے بھی ثواب پہنچا سکتا ہے. آپ نے نفلی نماز پڑھی, آپ نے استغفار پڑھی, آپ نے بہت ساری دعائیں پڑھی اور ان دعاؤں کو اپنے مردوں کے لیے, اپنے والدین کے لیے, اپنے عزیزوں کو بخش دیا کہ اللہ ان کا ثواب, ان کی روح کو مرحمت فرما. اور دوسرا کہ آپ مالی عبادت کریں کہ اپنے مال کے ذریعے آپ اپنے والدین کو, اپنے عزیزوں کو ثواب پہنچائیں اور ان کے نیک کاموں کو بڑھائیں. تو آپ اپنے مال کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں. ایک صحابی حضرت سعد رضی اللہ عنہ, ان کی والدہ کا انتقال ہوا ان کی عدم غیر موجودگی میں, تو انہوں نے اللہ کے نبی سے آ کر کے عرض کیا کہ اللہ کے نبی, میری والدہ کا میری غیر موجودگی میں انتقال ہو گیا ہے, آخر میں ان کے لیے کیا صدقہ کروں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا الماء, کیا پانی کا صدقہ کیجئے. تو انہوں نے ایک کنواں کھدوایا اور اس کو اپنی ماں کے لیے وقف کر دیا. اور ایک روایت کے اندر ہے کہ انہوں نے کہا کہ سب سے بہتر صدقہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مالی صدقہ. تو انہوں نے کہا کہ آپ گواہ رہیے, میرا جو ایک باغ ہے میں اس کو اپنی والدہ کے لیے صدقہ کرتا ہوں. تو آپ اگر اللہ نے مال دیا ہے تو مال کے ذریعے بھی ہم اپنے والدین کے لیے, اپنے عزیزوں کے لیے ایصال ثواب کر سکتے ہیں. سب سے پہلے تو ہم اپنی زندگی کے اندر ایسے نیک کام کریں جو ہمارے لیے ایصال ثواب ہوں, اور اگر ایسا موقع نہیں ہے, ہمارے والدین چلے گئے, تو ان کے لیے ان تمام کاموں کو اپنائیں. وہیں پر ایک چیز آتی ہے قرآن کریم کے ذریعے ایصال ثواب پہنچانا. آپ قرآن کریم کے ذریعے قرآن پڑھیے, مردوں کو پہنچائیے, بہت اچھی بات ہے, درست ہے. حدیث کے اندر فرمایا قرآن کریم پڑھتے رہو, اپنے مردوں کو پہنچاتے رہو. اور میں نے ایک آیت تلاوت کی, قرآن کریم میں ارشاد فرمایا والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بہ, کہ اگر آپ ایمان کے اوپر تھے اور آپ کی اولاد نے بھی آپ کی اتباع کی ہے, ایمان لے کر کے آئے ہیں, تو جو وہ نیک اعمال کرتے ہیں, وہ جو پڑھتے ہیں, ان کا ثواب آپ کو برابر ملتا رہے گا اور ان کے نیک کاموں کے اندر کچھ کمی نہیں ہوگی. لیکن جب ہم نے پڑھا نہیں, اپنی اولاد کو قرآن کریم پڑھایا نہیں, تو ہم جب ہمارے یہاں میت ہوتی ہے تو ایک سامنا ہمیں کرنا پڑتا ہے کہ ہم بچوں کو تلاش کرتے ہیں. محلے کے اندر اعلان کرایا جاتا ہے کہ بچے ہمارے گھروں کے اندر آ جائے جو قرآن کریم پڑھے اور مردوں کو ثواب پہنچائے. مدرسوں سے بچوں کو بلاتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نہ بلاؤ, اگر کسی کا اعتراض ہو تو اس سے قابل معافی میں بات کہتا ہوں کہ آپ ایسا بنیے کہ آپ کو بچوں کو بلانے کی ضرورت نہ ہو, اس لیے کہ مدرسے کے بچے آتے ہیں, لیکن بچے آپ تو سوچ رہے ہیں ہم بڑا نیک کام کر رہے ہیں, ہم قرآن کریم پڑھوا رہے ہیں, لیکن دوسری طرف آپ نے کتنے گناہ کر دیا آپ کو ذرہ برابر خبر نہیں ہے. کتنے گناہ. بچوں کو بلایا, جو ان کا وقت امانت تھا مدرسے والوں کے پاس, آپ نے بچوں کو اپنے گھر پر بلا لیا, ان کے وقت کے اندر آپ نے خیانت کی ہے. مجھے بتلاؤ کہ آپ نے اپنے بچوں کو مدرسے کے اندر اس لیے بھیجتے ہو کہ وہ دوسروں کے گھروں پر جا کر کے ختم قرآن کرتے رہے, قرآن کریم پڑھتے رہے. نہیں, آپ کہیں گے کہ ہم نے اپنے بچوں کو مدرسے کے اندر بھیجا ہے سیکھنے سکھانے کے لیے, نہ کہ گھروں کے اندر قرآن کریم پڑھنے کے لیے, نہ دوسروں کے یہاں ناشتے کرنے کے لیے. چلیے بچے آپ کے گھر کے اندر آئے, وہ بچے نہ انہیں آپ کی فکر ہے نہ انہیں مرنے والے کی فکر ہے. استاد کے سامنے جب وہ بیٹھے ہوتے ہیں, استاد کی اتنی توجہ ہوتی ہے, جب شیطان ان کے اوپر حاوی ہوتا ہے تو استاد کے سامنے قرآن کریم کے حروف کو چھوڑ کر کے پڑھ دیتے ہیں. اور اب تو وہاں نہ ان کے سامنے استاد ہے اور نہ کوئی نگرانی کرنے والا, وہ صرف ان کے اختیار میں ہے, وہ جتنا چاہے پڑھے, جتنا چاہے چھوڑے اور جیسا چاہے ایسا پڑھے. تو اگر وہ قرآن کریم کے اندر چھوڑ کر پڑھ رہے ہیں یا غلط پڑھ رہے ہیں تو اس کے گناہ کے اندر آپ بھی برابر کے شریک ہیں. ایک اور چیز, آپ نے بچوں کو بلایا, دوسری طرف کرسیاں لگی ہوئی ہیں, صوفے لگے ہوئے ہیں, بچے نیچے بیٹھے قرآن پڑھ رہے ہیں اور ہم چودھری بنے کرسیوں پر بیٹھے ہیں, کوئی بیڑی سچاتا ہے, کوئی چگل خوری کرتا ہے, دوسری طرف قرآن کریم نیچے بیٹھ کر کے بچے پڑھ رہے ہیں. وہ قرآن کریم کی بھی بے حرمتی ہے اور مہمان رسولوں کی بھی بے حرمتی ہے. کتنی بے حرمتیاں ہم نے کی ہیں. اور ایک اور چیز, آپ رمضان کے اندر تراویح پڑھتے ہیں, جب امام صاحب قرآن سناتے ہیں بیچ کے اندر سجدے کی آیت آتی ہے,
امام صاحب جیسی سجدے کے اندر جاتے فوراً سب سجدے کے اندر جاتے. بتاؤ کوئی ایسے جو کھڑا رہتا ہو؟ نہیں, سجدہ سب کے اوپر واجب ہے. اگر کوئی نہیں کرے گا تو گنہگار ہوگا. وہاں پر پورا قرآن کریم پڑھا جا رہا ہے. نہ بچوں کو خبر, نہ سننے والوں کو خبر, نہ پڑھوانے والوں کو خبر, کسی کو کوئی خبر نہیں, اور سب کے اوپر سجدہ واجب, اور کوئی سجدہ نہیں کرے گا سب گناہ کے اندر شریک. اس لیے ان تمام چیزوں سے, رسومات سے اپنے آپ کو بچائیں. ایک طرح کی رسم اختیار کر گیا ہے. اگلے دن مہمانوں کو اکٹھا کیا, محلے والوں کو اکٹھا کیا, بچوں کو اکٹھا کیا, قرآن کریم کا ایک ستیہ ناش وہاں پر کر دیا گیا, اور اس کے بعد چائے اور بسکٹ وہاں پر پلائے جا رہے ہیں. چائے اور بسکٹ آپ اس میت کی زندگی کے اندر لوگوں کو پلائیں, اور ایصال ثواب کا کوئی وقت متعین نہیں کہ آج ہی آپ کو ثواب پہنچانا ہے. پوری زندگی وہ اس چیز کا محتاج ہے. جہاں سے چاہے, جیسے چاہے, آپ خود اس کے لیے ایصال ثواب کریں, یہ آپ کے لیے بہتر ہے. اس لیے یہ چند چیزیں تھی جو ذہن کے اندر آ گئی. آپ ان تمام رسومات سے, تمام بدعات سے اپنے آپ کو بچائیں, اور اپنی زندگی کے اندر ایسے نیک کام کریں جو آپ کے لیے ایصال ثواب بن جائے, اور مرنے کے بعد آپ کو کسی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.